میدان عرفات میں آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، نماز کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ قرآن مجید میں کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ خلفائے راشدین کے نام یہ ہیں: پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے۔ اہل لغت نے قرآن کے لفظی لغوی معنی میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا اقوال یہ ہے کہ قرآن قرأ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قرأت کرنے، تلاوت کرنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی قرأت کی جاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے قرآن قرن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے تمام آیات، صورتوں، وعدوں، وعیدوں، قصوں، احکامات اور ممنوعات وغیرہ کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ تیسرا مطلب قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام ہے، یہ کہ کسی دوسرے لفظ سے ماخوذ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں۔